صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صحابہ سب کے سب افضل ہیں لیکن خاص کر ان میں، صحابہ سب کے سب افضل ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان حیدر چار افضل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان حیدر چار افضل ہیں۔ مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، آج میں آپ حضرات کو عثمان غنی کے بارے میں ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں اور عثمان غنی کی خصوصیات کیا ہے، حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کو ذوالنورین کیوں، عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کیا ہے، جنتی حور سے نکاح، یہ جو ہے 4-5 چیزیں آپ کے مابین بیان کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ اے عاشقان عثمان غنی، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک غلام تو اپنے آقا کی عنایتوں، عثمان غنی کے بارے میں ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک غلام تو اپنے آقا کی عنایتوں اور اس کے لطف و کرم کے سبب اس کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے، یعنی غلام اپنے آقا کی ہر وقت تعریف کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب آقا بھی اپنے غلام کی خوبیوں پر اس کی تعریف کرے، جب اس کا بادشاہ بھی اس کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس سے قائم ہونے والے والہانہ تعلق کا اظہار کرے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے کہ جن کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب جاں بخش نے کئی بار جنبش فرمائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری رسالت علی صاحبہا صلاۃ والسلام کے سے جنت کا مژدہ عطا ہوا، تو کبھی آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جنتی رفیق قرار دیا، یعنی دوست بنایا۔ کبھی آپ کو کامل حیا کی سند عطا فرمائی، کبھی آپ کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کے جنت پانے کا اعلان فرمائی۔ آئیے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ نمبر 2، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق میرے عثمان بن عفان ہیں۔ نمبر 3، بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی 70,000 میں شمار فرما لے، ہمیں انہی 70,000 میں داخل فرما لے۔ بروز قیامت عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نمبر 4، حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان عثمان غنی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے بھی کیا کہنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نہایت عمدہ اوصاف کے حامل رہے،
یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی کئی برائیوں سے دور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بعض اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کبھی فضول اشعار گنگنائے اور نہ ہی ان کی تمنا کی۔ زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں کبھی شراب نہ پی، اور جب سے میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، تب سے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ اے عاشقان عثمان غنی، یہ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا تھی، جبکہ ہمارے ہاں بے شرمی و بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگ ٹی وی پر فلموں ڈراموں کے فحش یعنی بیہودہ مناظر کبھی تنہا تو کبھی پوری فیملی کے بیچ میں بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو معاذ اللہ گناہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ موبائل و انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب بآسانی کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ترقی کے منزل کی تلاش اور دنیاوی معلومات سے اپنے آپ کو ہر وقت اپڈیٹ رکھنے کی سوچ میں شاید کئی لوگ گناہوں کے سمندر میں اتر کر اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتے ہوں گے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں بیہودہ فیشن کا انتظام کیا جاتا ہے، جن میں مرد و عورت کا اختلاط یعنی میل جول ہنسی مذاق کیا جاتا ہے۔ اکثر گھر سنیما گھروں اور اکثر مجالس نقار خانوں یعنی ڈھول وغیرہ بجانے کی جگہوں کا سما پیش کرتی ہیں۔ بے پردہ خواتین، بے غیرت خواتین شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گلی بازاروں کی زینت بنتی ہیں، تو مرد بھی اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالتے ہیں اور ایسی خواتین کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا گویا کہ ان کا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ الغرض ہمارا معاشرہ فحاشی اور یعنی بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں بڑی تیزی سے آتا جا رہا ہے، جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی و شدید بدعملی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں حیا ختم ہونے کے سبب ہی ہم سرعام ناجائز و حرام کام اور ڈھیروں گناہ کرتے بالکل نہیں شرماتے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، سود، رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، امانت میں خیانت، غرور، تکبر، حسد و ریاکاری، حب جاہ، بخل و خود پسندی وغیرہ وغیرہ گناہوں کا ارتکاب ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرم و حیا ہمیں چھو کر بھی نہیں گزر رہی ہے۔ ہمارا معاملہ تو حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، حد سے پار ہو چکا ہے۔ آج کل مسلمان بچے، بچیاں، نوجوان بچے، بچیاں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر انسٹاگرام پر دیگر جگہوں پر دن رات فحاشی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، یعنی اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کے تاریخ اور ان کی سیرت کو پڑھو تو رونا اور تڑپنا یاد آ جائے گا۔ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دل لہو میں کھونا تجھے، شب ہے صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عثمان غنی کی خصوصیت۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خصوصیات سے بھی نوازا ہے۔ ان میں چند ایک بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اضافہ کیجیے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور و معروف لقب ذو النورین یعنی دو نور والا بھی ہے۔ اس لقب کی زیادہ مشہور وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مشہور عالم دین نے بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کا وصف بیان کیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے متفرق مقامات سے قرآن پاک کے تمام صحائف جمع کر لیے تھے، مگر اس میں 3 کام باقی تھے۔ جمع کیے گئے صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، پھر اس ایک مصحف کے مختلف نسخے اسلامی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں تقسیم کرنا اور سب کو لہجہ قریش پر پڑھنے کا حکم دینا۔ یہ تینوں کام اللہ پاک نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، اور قرآن عظیم کا جمع کرنا وعدہ الہیہ کے مطابق تام و کامل یعنی مکمل ہوا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب عطا، قرآن کو کر کے جمع کی امت کو بآسانی۔ صاحب الحجرتین، اے عاشقان رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال لٹاتے تھے، اسی طرح خود بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں دو بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الحجرتین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 2 ہجرتیں کرنے والا۔ عثمان غنی کی سخاوت، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت مشہور ہے، لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے سخاوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات بیان کروں تاکہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے کچھ حصہ مل جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ اللہ پاک تمہیں اس قحط سے نجات دے گا۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو ان کے پاس خوشخبری دینے والا آ گیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گندم اور سامان خوراک کے 1000 اونٹ آ رہے ہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گندم اور دیگر کھانے کی چیزوں کے 1000 اونٹ آئے تو اگلے روز تاجر لوگ آپ کے گھر پہنچ گئے اور ان کے دروازے پر دستخط دی۔ آپ باہر تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے گندم اور دیگر اشیاء کے 1000 اونٹ آئے ہیں، آپ وہ ہمیں فروخت کر دیں یعنی بیچ دیں تاکہ مدینہ منورہ کے ضرورت مندوں پر رزق کی وسعت ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ وہ لوگ اندر آ گئے تو آپ ان سے پوچھا تم لوگ ملک شام کے بھاؤ کے مطابق کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا 10 روپے کے 12 روپے دیں گے، یعنی 10 روپے پر 2 روپے نفع۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ 10 کے 14 لے لیں۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مدینے کے تاجر ڈیلرز تو ہم ہیں،
آپ کو کون زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے 1 روپے پر 10 روپے میں منافع مل رہا ہے، تم اس سے زیادہ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ تمام اشیاء مدینے کے ضرورت مندوں کے لیے صدقہ کر دی ہیں۔ سبحان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب رات کو سویا تو خواب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی چادر پہن رکھی تھی، مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی اور پاؤں مبارک میں جو نالین تھے ان کے تسمے بھی نورانی تھے۔ میں نے عرض کی، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میرا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جلدی میں ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم، گیہوں وغیرہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرما دیا ہے۔ ام الاسقیاء، کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی۔ اے عاشقان رسول، سنا اپنے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے کس قدر زبردست خیرخواہ اور سخاوت کے سمندر تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے حال سے ہر وقت باخبر ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرما دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی عطا سے معلوم ہے کہ اس کا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اسے کیا انعام ملا۔ امت کے حال سے ہیں آگاہ ہر گھڑی، آپ خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و اہل بیتہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں آپ حضرات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی اور دیگر چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ شکریہ۔